نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم ابو اللہ بکر الرحمن الرحیم. ہاں ٹھیک ہے تو کول بیک ترجمہ کر. ہاں جی کتاب الاحکام چلے. باب الشہادت تکون عند الحاکم فی ولایتہ القضائی. گواہی کا بیان جو حاکم کے پاس ہو اس کے حاکم قاضی ولی بننے کے بعد یا پہلے، یعنی موقع دا گواہ قاضی ہوئے، قاضی بننے کے بعد گواہ ہو یا قاضی بننے سے پہلے، او قبل ذالک للخصم او قبل ذالک للخصم. ٹھیک ہے چلے آگے چلے. وقال شریح القاضی، یعنی قاضی کی شہادت ہو اپنا قاضی بننے سے پہلے یا قاضی بننے کے بعد. وقال شریح القاضی وسالہ انسان الشہادت، کہا قاضی شریح نے اور پوچھا ایک انسان نے ان سے گواہی کے بارے میں. فقال ایت الامیر حتی اشہد لکا. یعنی کسی نے کہا قاضی شریح کو کہ آپ گواہی دیں گے، تو قاضی شریح نے کہا کہ آپ امیر کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو یہاں تک کہ ایت الامیرہ، دوبارہ پڑھے، ایت الامیر حتی اشہد لکا. ہاں ٹھیک ہے، امیر کے پاس جاؤ یہاں تک کہ میں گواہی دوں تیرے لیے. یعنی یہ قاضی ہے، قاضی اور گواہ بن رہا ہے. وقال اکرمۃ قال عمر لعبد الرحمن بن، اور ٹھیک ہے کہا اکرمہ نے، کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے لیے، لو رأیت رجلا علی حد زنا، اگر دیکھے تو کسی آدمی کو زنا یا چوری کی حد پر، او سرقۃ وانت امیر، اور تو قاضی ہو، امیر ہو، تو پھر کیا کرو گے؟ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا میں گواہی نہیں دوں گا، میں گواہی نہیں دوں گا. تو عمر نے کہا تمہاری گواہی عام مسلمان جیسی ہے، تم گواہی کیوں نہیں دو گے؟ ہاں جی عمر نے کہا. تو عبد الرحمن نے کہا تم نے سچ کہا، ٹھیک ہے یعنی میں دوں گا. فقال شہادتک شہادت رجل من المسلمین قال صدقت. صدقتا. عبد الرحمن نے کہا تم نے سچ کہا، ٹھیک کہا. قال عمر لولا ان یقول الناس زاد عمر فی کتاب اللہ. عمر نے کہا اگر یہ ڈر نہ ہو کہ لوگ کہیں عمر نے اللہ کی کتاب میں اضافہ کر دیا تو میں آیت رجم لکھ دوں. بیدی وکرم لکتبت آیت الرجم بیدی، بیدی، بس میں لکھ دوں رجم کی آیت اپنے ہاتھ کے ساتھ. وکرم عز عند النبی، وَأَقَرَّ مَاعِزٌ، اور اقرار کیا ماعز رضی اللہ عنہ نے نبی اسلام کے پاس اربعا بالزنا، 4 مرتبہ. کس بات کا اقرار کیا؟ زنا کا. کتنے دفعہ؟ 4 دفعہ. فامر برجمہ ولم یذکر. تو فامر برجمہ، تو نبی علیہ السلام نے اس کے رجم کر دینے کا حکم فرمایا. النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یذکر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشہد من حضرہ، اور نہیں مذکور کہ نبی علیہ السلام نے حاضرین میں سے کسی کو گواہ بنایا ہو، حاضرین میں سے کسی کو گواہ بنایا ہو. وقال حماد اذا اقر مرۃ عند الحاکم، اور حماد نے کہا جب اقرار کرے ایک مرتبہ حاکم کے پاس زنا کا، چوری کا، رجم. وقال اسے رجم کیا جائے گا، اسے رجم کیا جائے گا، رجمہ. آگے چلے. وقال الحکم اربعا، اور حکم نے کہا ایک مرتبہ نہیں 4 دفعہ اقرار کرے، جیسے ماعز نے 4 دفعہ کیا تھا. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى عن عمر بن كثير
عن ابی محمد مولا ابی قتادہ ان ابا قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قتادہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم حنین من لہ بینۃ علی قتیل قتلہ، حنین کے دن آپ نے فرمایا جس کے پاس کوئی دلیل ہے اپنے مقتول کے بارے میں جس کو اس نے قتل کیا اس کے لیے ہے اس کا سلب، فلہ سلبہ فالہ سلب، اس کے لیے ہے اس کا سامان، اس کا مال، فقمت لا التمس لالتمس بینۃ، ابو قتادہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا دلیل تلاش کرنے کے لیے کہ میری کوئی بندہ گواہی دے ابو قتادہ نے اس مقتول کو قتل کیے۔ علی قتیل فلم ارى احدا، ٹھیک ہے، فلم اراہدن، تو میں نے نہ دیکھا کسی ایک کو، یعنی مجھے کوئی گواہ نہ ملا، یشہد لی فجل، فلم ارا احدن، ٹھیک ہے، یشہد لی، نہ دیکھا میں نے کسی ایک کو جو میری گواہی دے، فجلست، فجلس، تو میں بیٹھ گیا، چپ کر کے بیٹھ گیا میں، ثم بدالی فذکرت امرہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ پھر وسلم، میرے لیے ظاہر ہوا تو میں نے ذکر کیا اس کا معاملہ نبی علیہ السلام کے سامنے، فقال رجل من جلسائہ سلاح ھذا القتیل الذی یذکرو، تو کہا ایک آدمی نے مجلس والوں میں سے اس شخص کا سامان جس کا یہ ابو قتادہ ذکر کر رہا ہے میرے پاس ہے، یذکر عندی ہندی میرے پاس ہے، فارضہ منی، اس کو راضی کر دو میری طرف سے، سامان میرے پاس رہنے دو اور اس کو کچھ نہ کچھ دے کے ویسے ہی راضی کر دو ابو قتادہ کو۔ فقال ابو بکر کلا لا تطیعہ، کلا لا توتی ہے، ابو بکر نے کہا ہرگز نہیں، یا لا توتی ہے، اصیبی گا من قریش، کلا لا توتی ہے، نہ دیں آپ قریش کے ایک عام آدمی کو، وتدع اسدا من، دوبارہ پڑھے نا، قال ابو بکرن، کلا لا تطیعہ اصیبی گا من قریش، وتدع اسدا من اسد اللہ، اور چھوڑ دیں آپ ایک شیر کو اللہ کے شیروں میں سے، یہ تو شیر ہے ابو قتادہ، اس نے تو اتنا بڑا مارکہ کیا اور اس کا سامان قریش کے ایک عام آدمی کو دے رہے ہیں، ہاں جی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یقاتل عن اللہ، یقاتلو، جو ایک شیر ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑ رہا ہے، ورسولہ، قال فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأداہ الی، ابو قتادہ کہتے ہیں پھر حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سامان مجھے ادا کر دیا، اس کا جو سلب سامان مقتول کا وہ مجھے دے دیا، الی فاشتریت منہ خرافا فاشتریت منہ خرافا، میں نے خریدا اس سے ایک باغ، جو مقتول کا سلب مجھے ملا اس کا سامان، اس سے میں نے ایک باغ خریدا، فکان اول مال تأصلتہ، قال فکان اول مال تأصلتہ، وہ پہلا مال تھا جو میں نے اسلام میں حاصل کیا، قال عبداللہ عن اللیث فقام کالا عبداللہ، کالا عبداللہ عن اللیث فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأداہ الی، نبی اسلام اٹھے اور آپ نے وہ سامان مجھے ادا کر دیا، وقال اہل الحجاز، اور کہا اہل حجاز نے، امام مالک رحمہ اللہ اور دوسروں نے، حجاز والوں نے، الحاکم لا یقضی بعلمہ، حاکم نہ فیصلہ کرے اپنے علم کے مطابق، یعنی گواہی کے مطابق فیصلہ کرے، اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہ کرے، شاہد بذالک فی ولایتہ،
او قبلها ولو اقر وہ گواہ بنا ہو حاکم قاضی ولی بننے کے بعد یا پہلے، اسے پتہ ہے، سارا جانتا ہے، اس کے پاس مکمل علم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ فیصلہ اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہ کرے۔ ولو اقر عنده خصم آخر بحق فی مجلس القضاء، اگر اقرار کرے ولو اقر عندہ، ہاں، خصم آخر بحق، اگر اقرار کرے حاکم کے ہاں دوسرا فریق اپنے حق کا فی مجلس القضاء مجلس قضاء میں، فإنه لا يقضي علیہ فی قول بعضهم، تو نہ فیصلہ دے وہ اس پر بعض لوگوں کے قول کے مطابق، حتی یدعو بشاہدین، یہاں تک کیوں فیصلہ کیوں نہ دے، یہاں تک کہ بلائے دو گواہ، ان کے اقرار پر فیصلہ نہ دے، دو گواہ بلا کے ان کی گواہی لے کے پھر فیصلہ دے۔ فیحذرہما اقرارہ وقال بعض، فیوزرہما اقرارہ، ہاں جی، ہاں، تو حاضر کرے ان دونوں کو اقرارہ، اس خصم یعنی وہ دوسرا جو فریق ہے ان کے اقرار کرنے کے وقت اقرارہ، چلے۔ وقال بعض اہل العراق، اور کہا بعض اہل عراق نے، ما سمع او رآ، ما سمع او رآہ اور آہو، فی مجلس القضاء قضا بہ، جو قاضی نے سنا یا دیکھا مجلس قضاء میں اس کے مطابق فیصلہ دے دے۔ قضا بہ وما کان فی غیرہ، اور جو اس کے علاوہ ہو لم یقضی الا بشاہدین، نہ فیصلہ دے مگر دو گواہوں کے ساتھ، اس نے نہیں سنا نہیں دیکھا، ہاں جی، پھر ایسے فیصلہ نہ دے، گواہوں کے بغیر نہ فیصلہ دے۔ وقال آخرون، اور کہا دوسروں نے، منہم بل یقضی بہ، بلکہ وہ فیصلہ دے سکتا ہے اپنے علم کے مطابق، لأنہ مؤتمن، کیونکہ وہ قاضی معتمن، اسے امین سمجھا گیا ہے، لوگ امین سمجھتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں تو قاضی کے پاس جاتے ہیں نا۔ وإنما یراد من الشہادۃ معرفۃ الحق، گواہی سے مراد بھی حق کی معرفت ہے، تو وہ پہلے ہی قاضی کے پاس ہے، اس لیے وہ فیصلہ دے سکتا ہے کیونکہ وہ معتمن ہے، امین ہے، قابل اعتماد ہے۔ فعلمہ اکثر من الشہادۃ، تو اس کا علم زیادہ ہے گواہی سے۔ وقال بعضهم یقضی بعلمہ، اور بعض نے کہا کہ قاضی فیصلہ دے سکتا ہے اپنے علم کے مطابق فی الاموال ولا یقضی فی غیرہا، قاضی فیصلہ دے سکتا ہے اپنے علم کے مطابق مالی معاملات میں، اور نہیں فیصلہ دے سکتا ان کے علاوہ میں، یعنی جو مالی معاملات نہیں، ہاں جی، ان میں فیصلہ نہیں دے سکتا، حدود کے معاملات ہیں یا دوسرے معاملات ہیں ان میں نہیں۔ وقال القاسم لا ينبغي للحاکم، ترجمہ کریں، اور قاسم نے کہا نہیں لائق حاکم کے لیے، چلیں لا ينبغي للحاکم ان یقضی قضاء بعلمہ، نہیں لائق، قاسم کہتے ہیں نہیں لائق حاکم کے لیے کہ وہ فیصلہ دے کوئی فیصلہ اپنے علم کے مطابق۔ جی ابو بکر سن رہے ہیں نا، آپ ترجمہ نہیں کر رہے، دون علم غیرہ، دوسرے کے علم کے بغیر، اپنے غیر کے علم کے علاوہ، مع ان علمہ باوجود اس کے کہ قاضی کا علم اکثر من شہادت غیرہ، اکثر و زیادہ ہے اپنے غیر کی گواہی سے، ولیکن فیہ تعرض، کیوں وہ اپنے قاضی اپنے علم سے فیصلہ کیوں نہیں دے سکتا، اس لیے ولیکن فیہ تعرض، پڑھ لے پورا جملہ، لتہمت نفسہ عند المسلمین فایقاء لہم فی الظنون، کیونکہ
اس لیے نہیں فیصلہ دے سکتا کہ مسلمانوں کے ہاں اس کے لیے بدگمانی اور تہمت کا خطرہ ہے، اس کے لیے بدگمانی اور تہمت کا خطرہ ہے. لوگ کہیں کہ آپ پہ فیصلہ دے دیتا ہے، بڑے مطلب تہمت کا خطرہ ہے، اور ویسے بھی لوگ بدگمان ہو جائیں گے. وقد کریہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظن، جبکہ نبی علیہ السلام نے بدگمانی کو مکروہ سمجھا ہے، بدگمانی نہیں ہونی چاہیے. فقال انما هذه صفیہ، اس لیے آپ نے فرمایا تھا یہ صفیہ ہے. پتہ ہے نا، آپ جا رہے تھے، ہاں جی، جب آپ صفیہ آپ کو ملنے آئی تھی مسجد میں، ہاں جی، اعتکاف کی حالت میں، تو آپ صفیہ کو چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے، تو دو آدمی راستے میں ملے، آپ نے فرمایا یہ صفیہ ہے، کہیں ان کے دل میں بدگمانی نہ جائے. حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابن شہاب عن علی بن حسین ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتته صفیہ، صفیہ نبی علیہ السلام کے پاس صفیہ آئی، صفیہ بنت حیی، صفیہ بنت حیی. فلما رجعت انطلق معها، جب صفیہ واپس جانے لگی آپ اس کے ساتھ چلے، فمر به رجلان تو گزرے آپ کے پاس سے دو آدمی، من الانصار فدعاهما فقال انما هي صفیہ، آپ کے پاس سے دو انصاری آدمی گزرے، آپ نے ان کو بلا کے فرمایا یہ صفیہ ہے. فقال سبحان اللہ، قال ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم. آپ ان دونوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. اور فرمایا شیطان چلتا ہے انسان میں خون کی طرح، ہو سکتا ہے تمہارے دلوں میں کوئی بات ڈال دے. رواہ شعیب وابن مسافر وابن ابی عتیق واسحاق بن یحیی عن الزہری عن علی عن صفیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سب تو زیادہ مشکل ہے سب اسی جڑا نے تیرے کو پڑھا لیا ہے، بڑے دانت بیٹھے نے اگر سبق کی آسان ہے سارا. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا مشکل سبق انہیں پڑھے، اگر آسان ہے تو ذرا ہمت کر. باب امر الوالی اذا وجہ امیرین، والی کا حکم دینا جب دو امیر بھیجے کسی جگہ. الی موضع ان یتطاوعا، کس بات کا حکم دینا؟ والی کا حکم دینا جب وہ کسی جگہ دو امیر بھیجے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی موافقت کریں، مخالفت نہ کریں. ولا یتآسیا، ولا آسیا، آسیا، ایک دوسرے کی مخالفت نہ کریں، ایک دوسرے کی نافرمانی یعنی مخالفت نہ کریں. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا الاکادی قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا شعبۃ عن سعید بن ابی بردہ قال سمعت ابی قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابی، بھیجا نبی علیہ السلام. ابو بردہ کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ کہتے ہیں، ہاں جی نہیں، ابو بردہ کہتے ہیں کہ بھیجا نبی علیہ السلام نے میرے باپ کو. باپ کون ہے؟ ابو بردہ. ابو موسیٰ، ابو موسیٰ کو بھیجا نا. ابو بردہ گل کر رہے ہیں، دوبارہ سند پڑھ لیں. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا الاکادی قال حدثنا شعبۃ عن سعید بن ابی بردہ قال سمعت ابی قال بعث النبی صلی اللہ علیہ یعنی وسلم. میں نے سنا اپنے باپ سے، کالا اس نے کہا بھیجا نبی علیہ السلام نے میرے باپ ابو موسیٰ کو و معاذ بن جبل، اور معاذ بن جبل کو یمن کی طرف، الی الیمن، یمن کی طرف. قال بس آپ نے فرمایا یسرا، آسانی پیدا کرنا، ولا تؤثرا، اور تنگی پیدا نہ کرنا، وبشرا، اور خوشخبری دینا، ولا تنفرا، اور نفرت پیدا نہ کرنا، وتتاوعا، اور اتفاق پیدا کرنا. ایک دوسرے کی موافقت کرنا. فقال له ابو موسیٰ، بس ابو موسیٰ نے کہا انہ بے شک یصنع بارضنا البتاء، ہمارے ملک میں شہد کا نبیذ بنایا جاتا ہے. شہد کی شراب بنائی جاتی ہے.
فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام ہر شہد کا بھی نبیذ ہوتا ہے، فرمایا ہر نشاور حرام ہے۔ وقال النضر وابو داود یزید بن ہارون ووکیع عن شعبۃ عن سعید عن نبی عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب اجابت الحاکم الدعوۃ وقد اجاب عثمان عبدا للمغیرہ بن شعبہ۔ حاکم کا دعوت قبول کرنا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت مغیرہ کے ایک غلام کی دعوت قبول کی۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی بن سعید عن سفیان قال حدثني منصور عن ابی وائل عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قال آپ نے فرمایا کف الآنی قیدیوں کو چھڑاؤ و عجیب الداعیہ اور دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرو۔ باب ہدایا العمال، عمال کے ہدیے، عمال جن کو قاضی بھیجتے ہیں نا عامل بنا کے، ان کے تحفے ہدیے کیسے ہیں؟ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان عن الزہری عن عروہ قال اخبرنا ابو حمید الساعدی قال استعمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عامل بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجلا ایک آدمی کو من بنی اسد، بنی اسد سے، یقال لہ ابن اللتبیہ علی صدقۃ، ابن لتبیہ کو صدقہ پر، اس کو کہا جاتا تھا ابن لتبیہ، صدقہ لینے پر۔ فلما قادمہ، جب وہ گزرتے کالا کہا حاض، فلما قادمہ جب وہ گزر گیا، فلما قادمہ بس جب وہ آئے، کالا آئے کہ آیا، وہ آیا عامل آیا، کالا حاضا لکم، یہ تمہارے لیے، وحاضا اہدی علی، یہ میرے لیے ہدیہ۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس کھڑے ہوئے نبی علیہ السلام علی المنبر، ممبر پر۔ کالا کہا سفیان نے ایضاً اسی طرح، فصعد المنبر، پس آپ کھڑے ہوئے ممبر پر، چڑھے ممبر پر، فحمد اللہ وثنى علیہ، حمد بیان کی اور اللہ کی ثنا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ ثم قال ما بال العامل، کیا حال ہے ایسے عاملوں کا، نبعثہ فیاتی، جس کو ہم بھیجتے ہیں پھر وہ آتا ہے، فیقول، بس وہ کہتا ہے حاضا لک، یہ آپ کے لیے، وحاضا لی، یہ آپ کا ہے اور یہ میرا ہے۔ فہلا جلس فی بیت امہ و ابی، بس تو کیوں نہ بیٹھا تو نہیں، وہ کیوں نہیں بیٹھا رہا، فی بیت امہ امہ و ابیہ و امہ، فی بیت ابیہ و امہ، و امہ و امہ، ابیہ او امہ، کیوں نہیں بیٹھا رہا وہ اپنے باپ یا ماں کے گھر میں؟ فینظر یہدی لہ، فینظرا، وہ دیکھتا، ام لا یہدا لہو، یہدی لہ ام لا، املا کیا معنی ہے؟ کیا اس کو ہدیہ دیے اسے ہدیے ملتے ہیں یا نہیں؟ والذی نفسی بیدہ لا یأتی بشیء الا جاء بہ یوم القیامہ، قسم ہے اس ذات کی والذی نفسی بیدہ لا یأتی بشیء، ہاں جی، لا یأتی بشیء، لا یاتی بشیء، جی کوئی بتا دے، لا یؤتا بشیء، نہیں دیا جائے گا وہ کوئی چیز، تحفہ وغیرہ، الا مگر جاء بہ، وہ آئے گا یوم القیامہ، وہ لائے گا، یوم القیامہ، وہ لائے گا اسے قیامت کے دن، وہ لائے گا اسے قیامت کا دن، یحملہ، اٹھائے ہوئے ہوگا، علی رکبتہ، اپنے کندھوں پر، اپنی کندھوں، اپنی گردن پر، لفظی معنی کرنا، ان کان بعیرن، اگر ہوگا اونٹ، لہو اس کے لیے، رغاتن، وہ کس کے لیے؟ وہ عامل کے لیے، کیا بات ہے، کس کے لیے بھائی؟ اگر اونٹ ہوگا تو اس کے لیے بڑبڑانے کی آواز ہوگی، اونٹ کے لیے، او بکرتن، یا گائے، لہا اس کے لیے، کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ گائے کے لیے، گائے کے لیے، ٹھیک ہے، واؤن آوازن کا، ہاں ہاں، لہو، لہا، لہا خوارن، ٹھیک ہے، گائے کی آواز ہوگی،
او شاتن تیعرو یا بکری میں کرتی ہوگی. ثم رفع یدیہ پھر آپ نے ہاتھ اٹھایا ہاتھ اٹھایا نہیں، دونوں ہاتھ اٹھائے. حتی رأینا افرتی ابتیہ افرا تے ابتے ہے، یہاں تک کہ ہم نے دیکھی آپ کی دونوں بغلوں کی سفیدی. الا هل بلغت ثلاثا آپ نے کہا کیا میں نے پہنچا دیا؟ ثلاثا 3 مرتبہ. کیا 3 مرتبہ؟ 3 مرتبہ کہا. 3 دفعہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا. وقال سفیان قصہ علینا الزہری وزاد ہشام عن ابی حمید قال سامع اذنایا وابصرته عینی وابصرته عینی عینی وصلو. کوئی لفظ واضح پڑھنا، آپ کو پتہ لگے اے نہیں یا پڑھنا ہے، اے نہیں پڑھنا ہے، کی پڑھنا ہے؟ وابصرته عینی اے نہیں کیا معنی ہے اس کا؟ اور دیکھا میری آنکھ نے. وصلو زید بن ثابت فإنه سامعه معی زید بن ثابت سے پوچھ لو، ہاں جی انہوں نے بھی میرے ساتھ یہ حدیث سنی ہے. ولم یقل الزہری سامع اذنایا زہری نے یہ لفظ نہیں کہ سامع اذنایا، میرے کانوں نے سنا، میری آنکھ نے دیکھا. خوار صوت خوار جو لفظ ہے نا حدیث میں، خوار قرآن میں بھی آیا ہے، سورہ آراف میں. خوار کا معنی کیا ہے؟ والجوار من یجعرون من نہیں، خوار انتے پڑھ پہلے. والاذنایا خوار صوت والجوار خوار کا معنی ہوتا ہے آواز، اور جوار من یجعرون یجعرون جو آئے وہ سورت میں، سورہ مومنون میں، لا تجاروا اليوم انکم منا لا تنصرون، اسی سے. ہاں جی، کصوت البقر گائے کی آواز کی طرح. لا تجاروا اليوم، جار یجارو. باب استقضاء الموالی واستعمالهم. ترجمہ کریں. غلاموں کو قاضی اور عامل بنانا. استقضاء میں نا قاضی بنانا، استعمال عامل بنانا. حدثنا عثمان بن سالم قال حدثنا جلدی کر یار، عبد الله میرا بن خطبہ وهب اتھے ہی نہ ہو جائے. بن جوير ان نافعا اخبره ان ابن عمر اخبره قال كان سالم مولى ابي حذيفه یا المہاجرین الاولین. سالم مولا ابی حذیفہ امامت کرتے تھے پہلے مہاجرین کی جو پہلے مدینہ میں آئے. وصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد قباء اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کی امامت کرتے تھے مسجد قباء میں. فیہم ابو بکر و عمر و ابو سلمہ. ان صحابہ میں کون تھے؟ ابو بکر تھے، عمر تھے، آگے اور کون تھے؟ ابو سلمہ و زید و عامر بن ربیعہ. چلے آگے. باب العرفاء للناس، لوگوں کے لیے نقیب بنانا، عریف نقیب. حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثني اسماعیل بن ابراہیم عن عمه موسى بن عقبہ قال ابن شهاب حدثني عروة بن الزبیر ان مروان الحکم والمسور بن مخرمة اخبره ان رسول اللہ. مروان الحکم کیا پڑھ دیا؟ ان مروان ابن الحکم والمسور. آپ نے پڑھا نا مروان الحکم، میں نے کہا شاید والمسور ابن مخرمة. مروان بن حکم مسور بن مخرمہ اخبراہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حین آذن لهم المسلمون. نبی علیہ السلام نے آیا جب اجازت دی آپ کے لیے مسلمانوں نے، فی اتقی سبیین فی اتقی سبی حوازن، حوازن کے قیدیوں کے آزاد کرنے کے بارے میں. انی لا ادری من آذن منکم. کیا فرمایا آپ نے کہ میں نہیں جانتا کس نے اجازت دی ہے تم میں سے. ممن لم یأذن فرجعوا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اجازت نہیں دی، یعنی کس نے دی ہے کس نے نہیں دی. حتی یرفع فرجعوا فرجعوا حتی یرفع الینا. حتی یرفع الینا
عرفاؤکم واپس چلے جاؤ یا تک کہ یہ مقدمہ اٹھائیں ہماری طرف تمہارے نقیب، تمہارے سردار۔ امرکم فرجع الناس فکلمہم عرفاؤہم تو لوگ واپس چلے گئے یا تک کہ کلام کی ان سے ان کے عرفاء نے، ان کے نقباء نے، سرداروں نے۔ فرجعوا الی رسول اللہ صلی اللہ وہ علیہ واپس وسلم آئے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فاخبروہ ان الناس قد طیبوا وأذنوا قد طیبوا وأذنوا انہوں نے خبر دی آ کے کہ لوگ خوشی سے مان گئے ہیں اور انہوں نے اجازت دے دی ہے، قیدیوں کو چھوڑ دو۔ باو ما یکرہ من ثناء السلطان وإذا خرج قال غیر بادشاہ کی تعریف کی کراہیت، تعریف نہیں کرنی چاہیے بادشاہ کے منہ پر، وإذا خرج قال غیر ذلك اور جب نکلے تو کہے اس کے علاوہ۔ منہ تے ہور بار ہور، منہ تے تعریفاں تے بار برائیاں غیبتاں۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا عاصم بن محمد بن زید بن عبد الله بن عمر عن ابيه قال اناس لابن عمر انا ندخل على سلطاننا، کچھ لوگوں نے کہا عبداللہ بن عمر کے لیے کہ ہم جاتے ہیں اپنے بادشاہ کے پاس، فنقول لهم خلاف ما نتکلم، تو کہتے ہم ان کے لیے خلاف اس کے جو ہم کلام کرتے ہیں اذا خرجنا جب آپ نکلتے ہیں۔ یہ بار ہماری باتیں اور ہوتی ہیں تو ان کے پاس جا کے اور باتیں کرتے۔ من عندهم قال كنا نعد هذا نفاقا، عبداللہ بن عمر نے کہا ہم اسے نفاق شمار کرتے تھے، جڑی گل انہوں نے منہ تے کہو۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن عراق عن ابي هريرة انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان شر الناس ذو الوجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه، سب لوگوں سے بدترین کون؟ دو منہوں والا، جو ان لوگوں کے پاس ایک چہرہ لے کے آتا ہے، ان لوگوں کے پاس دوسرا چہرہ لے کے آتا ہے۔ باب القضاء دو مکھا دو گلا۔ باب القضاء علی الغائب، باب القضاء علی الغائب، علی الغیب، یک طرفہ فیصلہ، ٹھیک ہے، یعنی غیب آدمی جو غیر حاضر ہے اس کے خلاف فیصلہ کر دینا۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا سفیان عن هشام بن عروہ عن ابی عائشہ ان ہندا قالت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابا سفیان رجل شحیح، ہندا نے کہا نبی علیہ السلام کے لیے ابو سفیان بخیل آدمی ہے، وہ موجود نہیں تھا۔ فاحتاج ان آخذ من ماله، تو میں محتاج ہوں اس کا مال لینے کی، قال مجھے ضرورت بھی ہے تو میں کیا کروں، وہ دیتا کچھ نہیں۔ قال آپ نے فرمایا خذی ما یکفیک وولدک، لے لے جو کافی ہے تجھے اور تیرے بچوں کو۔ یعنی اس وقت ابو سفیان کو نہیں بلایا، ہاں جی، آپ نے فیصلہ دے دیا کہ جو جتنا تجھے چاہیے معروف طریقے سے لے لے۔ وولدک بالمعروف، ماشاءاللہ کنا پڑھا علامہ صاحب؟ ہاں جی، ورقہ لے گیا، بڑا سونا پڑھا ہے ویسے، ٹھیک پڑھا ہے۔ باب من قضی له بحق اخیہ لا یاخذہ، تو سنا ترجمہ کریں، باب من، باب من قضی له، اس شخص کا بیان جس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے، بحق اخی، اس کے بھائی کے حق کا، اس شخص کا بیان جس کے لیے فیصلہ کر دیا جائے اس کے بھائی کے حق کے ساتھ، فلا یاخذہ، تو اسے چاہیے کہ وہ نہ لے۔ فإن قضاء الحاکم، بے شک حاکم کا فیصلہ کرنا، لا یحل حراما، حرام نہ تو وہ حرام کو حلال کر سکتا ہے اور نہ حرام کو، نہ لا یحل حراما، نہ حرام کو حلال کر سکتا ہے ولا ٹھیک ہے، یحرم حلالا، اور نہ حلال کو حرام کر سکتا حرام کر سکتا ہے، نہ حلال کو حرام نہ حرام کو حلال،
بدکار بشریت اس سے بھی کوئی غلط فیصلہ ہو سکتا ہے. ہو سکتی ہے، غلط فیصلہ ہو سکتا ہے. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجراته. آپ نے ایک جھگڑے کی آواز سنی اپنے حجرے کے دروازے کے پاس. فخرج إليهم تو آپ ان کے پاس آئے، نکلے ان کے لیے. فقال تو فرمایا انما انا بشر، بے شک میں تو انسان ہوں. وانه یاتینی الخصم، بے شک میرے پاس لایا جاتا ہے جھگڑا کوئی. میرے پاس آتے ہیں جھگڑا کرنے والے، خصم جھگڑا کرنے والے. ولعل اور شاید کہ بعضکم تمہارا کوئی ایک تمہارا کوئی بات، شاید تمہارا بعض ان یکون ابلغ من بعض، وہ دوسرے سے کسی بات سے زیادہ اچھی بات کرنے والا. ہاں. فاحسب تو میں تو گمان کرتا ہوں انہ صادق، کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا. ہاں میں سمجھتا ہوں کہ وہ سچا ہے، فاقضی لہ تو میں اس کے لیے فیصلہ کر دیتا ہوں اس کی باتیں سن کے. فمن قضیت لہ بحق مسلم، تو اس کے لیے جس کے لیے میں فیصلہ کروں مسلمان کے حق کا. فانما ہی قطعۃ من النار، تو بے شک یہ آگ کا ایک آگ کا قطعہ ہے، آگ کا ٹکڑا. فلیأخذها او لیترکها، وہ لے لے یا چھوڑ دے، آگے اس کی مرضی. اور اس کا دل چاہتا ہے تو لے لے آگ، نہیں دل چاہتا تو چھوڑ دے. یعنی اس کی زبان کی دیسی کی وجہ سے اس کے حق میں جی فیصلہ جی ہو گیا. جی جی. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان عتبة بن ابي وقاص کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ساری حدیث پڑھ دیں، بڑی دفعہ ترجمہ کیا ہے اس کا، جو مشکل ہوگا میں بتا دوں. عاہدہ الى اخیہ سعد بن ابی وقاص ان ابن ولدتی زمعات منی فاقبضه الیک فلما كان عام الفتح اخذه سعد فقال ان اخی قال ان اخی قد كان عهد الی فیہ فقام الیہ. انہو اخی، بے شک یہ میرا بھائی، وہ میرا بھائی ہے. متن میں ان لہرا نہیں غلط ہو گیا نا. فقام الیہ عبد بن زمعات فقال اخی وابن ولدت ابی ولد على فراشه فتسابقا الى رسول دوبارہ الله. پڑھیں حدیث، دوبارہ پڑھیں. ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان عتبة بن ابي وقاص عهد الى اخيه سعد بن ابي وقاص ان ابن وليدة زمعة مني فاقبضه اليك فلما كان عام الفتح اخذه سعد بن سعد، یعنی سعد نے لے لیا عتبہ کے کہنے پہ. ٹھیک ہے اس کے ساتھ اس نے وعدہ جو کیا تھا. جی. فقال ان اخی، ان اخی نہیں، ان میرے بھائی عتبہ نے مجھے وصیت کی. ان اخی قد كان عهد الی فیہ فقام الیہ عبد بن زمعہ فقال یعنی وہ نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. ہاں جی بے شک. فقال اخی وابن ولدت ابی، ہاں میرا بھائی ہے کیونکہ میرے باپ کی لونڈی کا بچہ ہے، ولد علی فراشه، میرے اس کے بستر پہ پیدا کیا گیا. فتسابقا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جھگڑا لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. فقال سعد یا رسول اللہ ابن اخی كان عهد الی فیہ، یا رسول اللہ میرے بھائی کا میرے بھائی کا بیٹا ہے، اس نے مجھے وصیت کی تھی. قال عبد بن زمعہ اخی وابن ولدت، عبد بن زمعہ نے کہا میرا بھائی ہے. ہاں جی اخی، ٹھیک ہے. وابن ولدت ابی، میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے. ولد علی فراشه، اس کے بستر میں پیدا ہوا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو لک یا عبد بن زمعہ، وہ تیرا ہے، تیرے لیے ہے، لے جا اسے اے عبد بن زمعہ. ایک قانون کے تحت. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الولد لفراشی، قانون کیا ہے؟ بچہ بستر کا، زانیہ کے لیے، زانی کے لیے پتھر ہے. وللعاہر الحجر. ثم قال لسودہ بنت زمعہ احتجبی منہ لما رأى من شبهه بعتبہ. کیونکہ وہ عتبہ کا بچہ تھا، عتبہ کا بیٹا تھا. پردے کی اہمیت بھی واضح ہو رہی ہے کہ بھائی شریعت نے بنا بھی دیا لیکن پھر بھی پردہ. فما رآها حتى لقي الله عز وجل. ٹھیک ہے. باب الحکم فی البئر ونحوه، کنواں اور جیسی چیزوں میں فیصلہ کرنا. حدثني اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن منصور والاعمش عن ابي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلف احد على يمين صبر يقتطع مالا. کوئی شخص کسی کا مال، کوئی شخص جھوٹی قسم کھا کے کسی کا مال نہ لے
وہو فیہا فاجر، وہ اس میں جھوٹا ہو، الا لقی اللہ، مگر اللہ سے جب ملاقات کرے گا وہو علیہ غضبان، تو اللہ تعالیٰ اس پر غصے ہوں گے۔ فانزل اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی، ان الذین یشترون بعہد اللہ الآیہ، فجاء الاشعث بن قیس وعبد اللہ یحدثهم فقال، عبداللہ حدیث بیان، اشعث بن قیس آئے، عبداللہ حدیث بیان کر رہے تھے، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود۔ فقال، تو اشعث بن قیس نے کہا، فی نزلت وفی رجل خاصمتہ فی بئر، میرے اور ایک آدمی کے بارے میں جس کے ساتھ میرا جھگڑا تھا کنویں کے بعد متعلق، ہمارے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیک بینۃ قلت لا، قال فلیحلف قلت اذن یحلف، یعنی یا رسول اللہ میرے پاس گواہی کوئی نہیں، اور میں وہ قسم کھا لے، میں نے کہا وہ تو قسم کھا لے گا، میرا مال لے جائے گا۔ فنزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم الآية۔ باب القضاء في قلیل المال وکثیرہ سواء، تھوڑے یا زیادہ مال میں فیصلہ کرنا سب برابر ہے، برابر ہے۔ وقال ابن عجینہ ابن شبرمۃ القضاء في قلیل المال وکثیرہ سواء۔ حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروة بن الزبير ان زينب بنت ابي سلمة اخبرته ان عن امها ام سلمة قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبت خصام، نبی علیہ السلام نے جھگڑا کرنے والوں کی آواز سنی، عند بابه، خصام میں نے جھگڑے کی آواز سنی اپنے دروازے کے پاس، فخرج عليهم، آپ تشریف لائے ان کے پاس، فقال انما انا بشر، بے شک میں تو ایک انسان ہوں، پڑھنے پوری وانه یاتینی الحسم فلعل بعدا ان یکون ابلغ من بعد اقضی له بذلك واحسب انه صادق فمن قضیت له بحق مسلم فانما هي قطعة من النار فلیأخذها او لیدعها۔ باب بیع الامام علی الناس اموالهم ودیعاهم، امام کا بیع کرنا لوگوں پر ان کے مال، یعنی منقولہ اور غیر منقولہ مال۔ وقد باع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من نعیم بن النحام، بیچا تھا نبی علیہ السلام نے نعیم بن نحام کو۔ حدثنا ابن نمیر قال حدثنا محمد بن بشر حدثنا اسماعیل بن ابی خالد حدثنا سلمة بن کہیل عن عطاء بن ابی رباح عن جابر بن عبد اللہ قال بلغ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان رجلا من اصحابہ اعتق غلاما، نبی علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی کہ آپ کی ایک صحابی نے اپنے ایک غلام کو آزاد کر دیا، عن دبر، ہاں جی، اپنی موت کے بعد، یعنی مدبر کر دیا۔ مدبر غلام کا پتہ ہے نا، کیا دیا کہ میری موت کے بعد آپ کی موت کے بعد تو آزاد ہے۔ لم یکن له مال غیرہ، اس غلام کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور مال بھی نہیں تھا، فباعہ ب800 درہم، آپ نے اسے بیچ دیا 800 درہم کے بدلے، عوض، ثم ارسل بثمنہ الیہ، پھر اس کی قیمت اس صحابی کی طرف بھیج دی۔ باب من لم یکترث لتعنی من لا یعلم فی الامراء، جو اپنے امراء کے بارے نادان لوگوں کے پرا پگنڈے کی پرواہ نہ کرے، جو اپنے امراء کے بارے نادان لوگوں کے پرا پگنڈے کی پرواہ، نہ کرے، اب لفظی ترجمہ کریں، من لم یہ یکترث، میں ترجمہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، طریقہ ہے ترجمہ کرنے کا۔ اب لفظی کر لیں، بابو من لم یکترث، ترجمہ کریں اس شخص کا بیان، بلم یکترس، کیا معنی ہے اس کا؟ ابو بکر، جو پرواہ نہ، جو نہ پرواہ کرے، لتعنی، تان کیا، لتان ہے، لتعنی من لا یعلم، ہاں کیا معنی ہے اس کا؟ اس بات کا جو نہیں استاد، یہ ابو بکر، لتان من لا یعلم، نادان لوگوں کے تانے کی، یعنی جو نہیں جانتے، فی الامراء، ہاں امراء کے بارے میں۔ حاکم اگر کسی کو امیر بنا کے بھیجے کہیں تو نادان لوگ اس کے بارے میں پروپیگنڈا کریں گے، ایسا ہے یہ، ایسا ہے یہ، ٹھیک نہیں۔ امیر بھیجنے والا بڑا جو حاکم ہے، اس ان کے تانوں کی، ان کے پروپیگنڈے کی پرواہ نہ کرے۔ جن کے لوگوں کی باتیں جیسے آپ نے اسامہ کو بھیجا تھا، لوگوں نے باتیں کی تھی، آپ نے کوئی پرواہ، حدیث بھی آگے آ رہی ہے۔ اس کے باپ کو بھی بھیجا تھا۔ حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دینار قال سمعت ابن عمر يقول بعث رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بعثا، ایک گروہ بھیجا، وامر علیہ، ایک لشکر بھیجا،
ان کا امیر اسامہ بن زید کو بنایا. اسامہ بن زید. فتعین فی عمارته، تو اس کی عمارت پر لوگوں نے تانہ کی. تانہ کی. وقال ان تطعنوا فی عمارته، اگر تم تانا دیتے ہو اس کی عمارت میں، فقط کنتم تطعنون تم نے تو اس کی باپ کی عمارت کے متعلق بھی تانا دیا تھا. حضرت زید من قبلہ، تم نے تو اس کے باپ کی عمارت میں بھی تانا دیا تھا اس سے پہلے. وَأَيْمُ اللَّهِ إِن كَانَ خَلِيقًا لِلْإِمْرَأَةِ، اللہ کی قسم یہ عمارت کے لائق ہے. وَإِن كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ، یہ سب لوگوں سے مجھے زیادہ محبوب ہے. وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ یعنی وہ عمارت کے لائق تھا. کون؟ زید. اور سب لوگوں سے مجھے محبوب تھا. اور اب اس کا بیٹا بھی. اور یہ بھی عمارت کے لائق ہے اور سب لوگوں سے مجھے زیادہ محبوب ہے. اس کے بارے میں تم نے ایسی باتیں کی اور اس کے بیٹا. ہاں جی. بابن آخری لفظ پڑھ لیں حدیث پوری ہو جائے. وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ. چلے. بابن الْأَلَدُّ الْخَصِمُ. الْأَلَدُّ الْخَصِمُ. ہاں جی. بڑا بڑا جھگڑا لو، سخت جھگڑا لو، تھکدا ہی نہیں، نہ ہاردا ہے نہ تھکدا ہے، بڑا بدبخت ہے، بڑا بولدا ہے. وَهُوَ الدَّائِمُ فِي الْخُصُومِ. ہاں ہمیشہ جھگڑا لو، جدا کام بھی جھگڑا ہے. لُدَّ عُوجَا. لدّا عوجا. حدثنا لدّا. ہاں. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال سمعت ابن ابي مليكة يحدث عن عائشة قالت قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں ابغض الرجال الى اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ گندے جن کے اللہ مبغوض اللہ کے نزدیک الألد الخصم، سخت جھگڑا لو جو. باب اذا قضى الحاکم بجور او خلاف اہل العلم فهو، جب حاکم کوئی ظالمانہ فیصلہ کر دے یا اہل علم کے خلاف، وہ مردود ہے. رد. ٹھیک. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالدا. حدثني نعيم اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن وليد الى بني جذيمة، بڑی جزیمہ کی طرف. ان کو اسلام کی دعوت دیں گے. تو غلط فیصلہ ہو گیا نا خالد سے. چلے. فلم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا فقال سبانا. وہ اسلمنا کی بجائے کیا کہہ بیٹھے؟ سبانا. سبانا ہم بے دین ہو گئے. یعنی کہ ہم اسلام پر چلے. فجعل خالد يقتل وياسر ودافع. خالد شروع میں قتل کرنے لگے، قیدی بنانے لگے. ودافع وياسر ودافع الى كل رجل منا اسيره، اور حوالے کر دیا ہر ایک آدمی کے ہم میں سے اس کا قیدی. وامر كل رجل منا ان يقتل، اور حکم دیا ہر ایک آدمی کو ہم میں سے کہ وہ اپنے قیدی کو قتل کرے. اسيره. فقلت والله لا اقتل اسيري، میں نے کہا اللہ کی قسم میں تو اپنے قیدی کو قتل نہیں کروں گا. ولا يقتل رجل من اصحابي اسيره، اور نہ میرے ساتھیوں میں سے کوئی اپنے قیدی کو قتل کرے گا. فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم انی ابرأ الیک مما صنع خالد بن الولید مرتين. یعنی خالد سے غلط فیصلہ ہو گیا. بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الامام یاتی قوما فیصلح بینہم. ترجمہ کریں. آنا امام کا لوگوں کے پاس. آنا کیوں؟ کتوں آنا؟ آئے امام کچھ لوگوں کی صلح کرانے کے لیے آئے. حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زید حدثنا ابو حازم المدانی عن سہل بن سعد الساعدی قال کان قتال بین بنی عمرو فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ ترجمہ کریں. ہوئی لڑائی بنی عمر کے درمیان. قبیلہ بنو عمر کی آپس میں لڑائی تھی، نبی اسلام کو یہ بات پہنچی. فصلی الظہر ثم اتاہم یصلح بینہم. آپ نے زور کی نماز پڑھی، پھر ان کے پاس گئے صلح کروانے کے لیے. فقال یا بلال ان حضرت الصلاۃ ولم آتک. فقال یا بلال ان حضرت الصلاۃ ان حضرت الصلاۃ ولم آتک. اور یا بلال
ترجمہ کریں. اگر نماز کا وقت ہو جائے اور میں نہ ہوں ٹھیک ہے. فمل ابا بکر، تو ابو بکر کو حکم دینا فلیصلی بالناس کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. فلما حضرت الصلاۃ العصر فاذن بلال واقام، فلما جب نماز کا وقت ہو عصر کی نماز کا وقت فلما ہو گیا. لفظ تو صحیح پڑھے ہیں. فلما حضرت صلاۃ العصر اب ٹھیک ہے. فاذن بلال، تو اذان دی بلال نے، واقام و امرا، اور اقامت کی اور حکم دیا ابا بکر ابو بکر فتقدم، وہ آگے بڑھے اور نماز پڑھانی شروع کی. وجان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر فی الصلاۃ، نبی علیہ السلام آئے اور ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے. فشک الناس، لوگوں نے شک کیا. نہیں بتائیں جلدی. لوگوں کو چیرتے ہوئے آئے، لوگوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے، شک کا. حتیٰ قام خلف ابی بکر، یہاں تک کہ کھڑے ہو گئے ابو ابو بکر بکر کے پیچھے سارے صفحہ چیر دے، اگلی صفحے جا کے کھڑے ہو گئے. فتقدم فی الصف الذی یلیہ، جو آپ کے ساتھ والی جو صف. آپ کے بالکل قریب تھی اس میں کھڑے ہو گئے. قال وصفح القوم، لوگوں نے تالی. تالیاں بجائی، یہ نبی السلام آگے. قال وکان ابو بکر اذا دخل فی الصلاۃ، اور تھے ابو بکر جب نماز پڑھنے شروع کرتے جو نماز میں داخل ہوتے لم یلتفت حتی یفرغ، نہ جھانکتے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جاتے. فلما رأت تصفیح لا یمسک علیہ، لا یمسک علیہ، جب بوڑھوں نے دیکھا کہ تالی نہیں رک رہی، لوگ تالیاں بجاتے جا رہے. التفت، ابو بکر نے پیچھے دیکھا، جھانکا، فرأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلفہ، اور دیکھا نبی علیہ السلام کو اپنے پیچھے. فأوما الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ انمزہ، اوما الیہ، النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ انمزہ. ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا کہ تم اپنی نماز جاری رکھو. وأوما بیدہ ہکذا، اور اس طرح آپ نے اشارہ فرمایا. ولبس ابو بکر حنیۃ یحمد اللہ رحمۃ اللہ یحمد اللہ علی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو بکر ٹھہرے رہے اللہ کی حمد و ثنا حنیۃ دمانہ کیے. جاری. ابو بکر تھوڑی دیر ٹھہرے رہے، اللہ کی تعریف کرتے رہے علی قول النبی صلی اللہ نبی علیہ علیہ السلام کے اس فرمان پر بھی. ابو بکر تم نماز پڑھاتے رہو. وسلم. ثم مشل کرا، پھر الٹے پاؤں چلے. الٹے پاؤں چلے. فلما رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب دیکھا نبی علیہ السلام نے ذالکا، یہ ان کا کرنا، تقدم فصلی، پھر آگے بڑھے اور نماز پڑھائی بالناس لوگوں کو. فلما قضا صلاتہ، پھر جب نماز پوری کر لی، قال یا ابا بکر ما منعک اذ اومات الیک الا تکون مضیتا، ما منع کا، کس چیز نے تجھے روکا جب میں نے اشارہ کیا تھا کہ تو اپنی نماز پوری کرے. ما لفظ پورا پڑھنا، عبارت تے پڑھ. یا ابا بکر ما منعک اذ اومات الیک الا تکون مضیتا، اللہ تکونا، مضیتا، اللہ تکونا، مضیتا، کیا مانے؟ یہ کہ تو نماز پوری کرے. آخر تو نے اپنے نماز جاری کیوں نہیں رکھی؟ جب میں نے تجھے اشارہ کیا تو تو نے اپنے نماز جاری کیوں نہیں رکھی؟ قال لم یکن لابن ابی قحافہ، نہیں لائق ابن ابی قحافہ کے لیے ان یؤم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی امامت کرے نبی علیہ السلام کی. وقال للقوم اذا رابکم امر فلیسبح الرجال، جب کوئی معاملہ، اور لوگوں کے لیے کہا آپ نے کہ جب کوئی معاملہ پیش آئے تو سبحان اللہ کہیں مرد. ول تصفح النساء، اور عورتیں تالی بجائیں. قال ابو عبداللہ لم یقل حاض الحرف غیر حماد یا بلال مر ابو بکر. ٹھیک، حماد کے علاوہ یہ کسی نے نہیں کہا. بابل ما یس، تالی عورتوں نو، مرداں واسطے سبحان اللہ. ما یستحب للکاتب ان یکون امینا عاقلا، جو مستحب ہے کاتب کے لیے کہ ہو وہ امانت دار اور عقل مند. عقل مند، حدثنا محمد، کیونکہ غلط نہ کتے لکھ دے. حدثنا محمد بن عبید اللہ ابو ثابت حدثنا ابراہیم بن سعد بن شہاب بن عبید اللہ بن سباکی عن زید بن ثابت قال بعث الی ابو بکر لمقتل اہل الیمامہ. ابو بکر، یہ حدیث بڑی آپ نے پڑھی ہے. ابو بکر نے مجھے پیغام بھیجا، کب؟ یمامہ والوں کی لڑائی کے وقت. لڑائی کے جب یمامہ میں بہت سارے قاری شہید ہو گئے اس وقت.
وَعِنْدَهُ عمر، اور ان کے پاس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقال ابوبکر، تو ابوبکر نے فرمایا ان عمر آتانی، بے شک آیا عمر میرے عمر پاس، میرے پاس آئے، فقال ان القتل قد استحل یوم الجمامۃ بقراء القرآن، بے شک قتل ہوئے قتل گرم ہو گیا، یعنی بہت زیادہ ہو گیا، یمامہ کی لڑائی کے دن، ہاں، بقراء القرآن، قرآن کے کاریوں کے، یعنی بہت زیادہ کاری شہید ہو گئے جنگ یمامہ میں۔ وَإِنِّي أَخْشَىٰ أَن يَسْتَحِلَّ الْقَتْلَ بِقُرَاءِ الْقُرْآنِ فِي الْمَوَاطِ كُلِّهَا، اور بے شک میں ڈرتا ہوں یہ کہ قرآن کے قاری ایسے ہی قتل کیے جائیں قتل کیے جائے دوسری جنگوں میں بھی، دوسری جگہ، فَيَذْهَبَ قُرْآنٌ كَثِيرٌ، تو قرآن کا زیادہ حصہ ضائع ہو جائے۔ وَإِنِّي أَرَىٰ، اور بے شک میں خیال کرتا ہوں، أَن تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ، کہ تو حکم کرے قرآن کے جمع کرنے کا۔ قُلْتُ كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زید کہتے ہیں میں نے کہا میں کیسے کروں وہ کام جو نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ حضرت ابوبکر، ہاں جی، ابوبکر نے کہا، فقال عمر هو واللہ خیر، یعنی عمر آئے نا ابوبکر کے پاس، ابوبکر کو مشورہ دے رہے، اور ابوبکر کہہ رہے نہیں یہ کام رسول اللہ نے نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ عمر نے کہا هو واللہ خیر، وہ اللہ کی قسم بہت بہتر ہے، کر لینا چاہیے۔ فلم یزل عمر یراجعنی فی ذالک عمر بار بار میرے ساتھ تکرار کرتے رہے، حتی شرح اللہ صدری للذی شرح لہ صدر عمر، یہاں تک کہ اللہ نے کھول دیا میرا سینہ جس بات کے لیے اللہ نے حضرت عمر کے لیے، عمر کا سینہ کھولا تھا۔ ورأیت فی ذالک الذی رأى عمر، اور میں وہی خیال کرنے لگا جو عمر خیال کرتے تھے۔ جو عمر نے خیال کیا۔ قال زید قال ابوبکر وانک رجل شاب، یہ باپ کے ساتھ تعلق ہے۔ تو حضرت زید نے فرمایا کہ مجھے ابوبکر کہنے لگے تو نوجوان اور عقل مند آدمی ہے، لا نتہمک، ہم تجھے تہمت باز خیال نہیں کرتے، ہاں، ہم تجھے کوئی تانا نہیں دیتے، یعنی تو ہر قسم کی تہمت تو پاک ہے، پاک صاف آدمی ہے۔ قد کنت تکتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو نبی علیہ السلام کا کاتب تھا، فتتبع القرآن، تتبع القرآن، تتبع القرآن، بتائیں شاہ جی، فاتا تبع القرآن، ٹھیک ہے۔ فتتبع القرآن، تو تلاش کر قرآن کو، وجمع ہو، اور اس کو جمع کر۔ قال زید فواللہ لو کلفنی نقل جبل من الجبال، اگر وہ مجھے پہاڑ کے اٹھانے کی بھی تکلیف دیتے، پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ اٹھانے کی، ما کان بھی اشکل علیہ مما کلفنی من جمع القرآن، تو یہ مجھ پہ زیادہ بھاری نہیں تھا قرآن کے جمع کرنے سے، یعنی قرآن کا جمع کرنا زیادہ مشکل تھا میرے لیے۔ قلت کیف تفعلان شیئا لم یفعل رسول تو اللہ، اب زید کہہ رہے کیسے کرو گے تم دونوں وہ کام جو نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قال ابوبکر هو واللہ خیر، ابوبکر نے کہا اللہ کی قسم وہ بہتر ہے۔ فلم یزل یحس مراجعاتی، تو میرے ساتھ وہ بار بار تکرار کرتے رہے، حتی شرح اللہ صدری للذی شرح لہ صدر ابوبکر و عمر، چلے اللہ نے میرا بھی سینہ کھول دیا۔ ورأیت فی ذالک رعایا، فتتبعت ورأیت فی ذالک رعایا، وہ دونوں خیال کر رہے تھے، ورأیت فی ذالک رعایا، ہاں بولے ورأیت فی ذالک الذی رعایا، الذی رعا پہلے تھوڑی الذی، کیوں شاہ جی؟ ہاں نہیں وہ پرانی کتاب میں ہے، کیوں شاہ جی تواڈے وال پرانی میں نہیں ملی، نہیں تواڈے وال ہے کہ نہیں؟ نہیں الذی ہونا چاہیے، کتنی بڑی غلطی ہوگی۔ فتتبعت القرآن اجمعہ، میں نے تلاش کیا قرآن کو اس کو جمع کروں، جمع کرنے لگا۔ من الاسوب، اسب کیا معنی ہے اس کا؟ کس سے جمع کرنے لگا؟ بڑی دفعہ یہ حدیث پڑھی آپ، کھجور کی چھال سے، کھجور کی چھال، شاخوں سے، والرقائی، اور پتھروں سے، چمڑے کے ٹکڑوں سے، واللخاف، اور بریک سفید پتھروں سے، وصدور الرجال، اور لوگوں کے سینوں سے۔
یعنی کتوں کتوں قرآن جمع کر کے لے آئے. فوجدت آخر سورۃ التوبۃ پائی میں نے سورہ توبہ کی آخری آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم الی آخرها ما خزیمۃ او کس ابی کے یہاں پائی؟ خزیمہ ابو خزیمہ انصاری کے پاس. ما فعل خزیمہ تھا او، ابی خزیمہ ٹھیک ہے، فالحقتها فی صورتها اور اس کو میں نے ملا دیا سورہ توبہ میں، آخر میں لگا دیا. وکانت الصحف عند ابی بکر حیاتہ اور تتوفاہ اللہ پوری زندگی صحیفے ابوبکر صدیق کے پاس رہے یا تک کہ اللہ نے انہیں فوت کر لیا. ثم عند عمر عمر کے حیاتہ پاس رہے پوری زندگی تتوفاہ اللہ تک انہیں اللہ نے فوت کر لیا. ثم عند حفصۃ بنت عمر پھر حفصہ بنت عمر کے پاس رہے. قال محمد بن عبید اللہ اللخاف یعنی الخزف. لخاف کا معنی خزف، ہاں جی چھوٹے چھوٹے پتھر، خزف. باو کتاب الحاکم الی امالہ والقاضی الی امنائہ. ٹھیک ہے، حاکم کا اپنے عاملوں کی طرف اور قاضی کا اپنے امین و امنا. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ابی لیلہ حدثنی اسماعیل حدثنی مالک عن ابن ابی لیلہ عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن سہل عن سہل ابن ابی حسمۃ انہ اخبرہ ہوا ورجال من کبراء قومہ، بے شک انہوں نے خبر دی وہ اور اس کی قوم کے بڑے آدمی، ان عبداللہ ابن سہل و محیصۃ خرجا الی خیبر. عبداللہ بن سال اور محیصہ دونوں گئے خیبر. مشہور حدیث ہے، پڑھی آپ نے کل پرسوں بھی. من جہد اصابہ، من جہدن بھوک کی وجہ سے، فاقے کی وجہ سے جو انہیں پہنچا. فاخبر محیصۃ ان عبداللہ قتل محیصہ کو بتایا گیا کہ جو عبداللہ ہے نا ان کے بھائی وہ قتل ہو گئے وطوریہ فی فقیر او عین، اور ڈال دیے گئے کنویں میں یا چشمے میں. فاتا یہودا، وہ یہودیوں کے پاس ہے. ہاں جی، فقال انتم واللہ قتلتموہ، اللہ کا تم نے میرے بھائی کو قتل کیا. قالوا ما قتلناہ واللہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم نے نہیں قتل کیا. ثم اقبل حتی قادم علی قومہ فذکر لهم، ٹھیک ہے، فاقبل ہوا واخوہ آیا وہ اور اس کا بھائی. حویصۃ ہم؟ وہو اکبر منہ، نہیں لفظ صحیح پڑھ، فاقبل ہوا واخوہ حویصۃ ویسا حویصۃ ہویسا، اس واسطے آگے پڑھ رہے ہیں ہویسا اور ہاں جی محیسا ہویسا. وہو اکبر منہ و عبد الرحمن بن سہل، اور وہ اس سے بڑا تھا اور عبد الرحمن بن سہل بھی آئے. فذهب لیتکلم، وہ شروع ہوا کلام کرنے لگا. کون؟ چھوٹا. وہو الذی کان بخیبر، اور وہ تھا اور وہ خیبر میں موجود تھا کیونکہ موقع پہ وہی موجود تھا چھوٹا بھائی، تو وہی کلام کرنے لگا. لمحیصۃ، فقال لمحیصۃ کبر کبر، تو آپ نے محیصہ کو کہا تم چپ ہو جاؤ، بڑے کو بولنے دو، کبر کبر. یرید السنہ، ٹھیک ہے، آپ مراد لے رہے تھے بڑا، بڑی عمر والا. چھوٹا نہ گل کرے، بڑا گل کرے. فتکلم حویصۃ، تو کلام کی ہویسا نے، ثم تکلم محیصۃ، پھر محیصہ نے کلام کی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ان یدو صاحبکم، اور میں یا تو وہ دیت دے دے تمہارے ساتھی کی، و اما یوزنوا بحرب، یا وہ تیار ہو جائے لڑائی کے لیے. فکتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم بہ فکتب ما قتلناہ، فکوتے بنی کہتا بو، پھر غلط ہو گیا. انہوں نے لکھا کہ ہم نے نہیں قتل کیا. کیا لکھا ہوا ہے آپ کے پاس؟ کہتا بو، کتبہ غلط ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحویصۃ و محیصۃ و عبد الرحمن اتحلفون و تستحقون دم صاحبکم، آپ نے ہویسہ حمیسہ عبد الرحمن کو کہا تم قسم دیتے ہو، اپنے ساتھی کے خون کے حقدار بنتے ہو؟ قالوا لا، انہوں نے کہا نہیں. قال افتحلف لکم یہود، اور بھائی یہودی قسمیں دے دیں پھر ٹھیک ہے مان جاؤ گے. قالوا لیسوا بمسلمین، یا رسول اللہ وہ تو دے دیں گے، مسلمان نہیں. فوداہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عندہ، تو رسول اللہ نے اس کے خون کو رائگا قرار نہیں دیا بلکہ اپنی طرف سے اس کی دیت دے دی. میات ناقد، میات ناقت 100 اونٹنیاں، حتی ادخلت الدار، یہاں تک کہ وہ داخل کی گئی دار میں، گھر میں، حویلی میں. قال سہل فرکزتنی منها ناقۃ، سال کہتے ہیں ایک اونٹنی نے ان میں سے مجھے لات ماری. باب هل يجوز للحاکم ان یبعث رجلا واحدہ کیا جائز ہے حکم کے لیے کہ بھیج دے کسی اکیلے آدمی کو للنظر فی الامور،
ہاں معاملات پہ غور و فکر کے لیے، معاملات میں غور و فکر کرنے کے لیے کسی کلے نہیں بھیج دے ہوئے. حدثنا آدم حدثنا ابن ابی ذئب حدثنا زہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ عن ابی ہریرہ و زید بن خالد الجہنی قال جاء اعرابی فقال یا رسول اللہ اقضی بیننا بکتاب اللہ. پڑھ دیں فقام خصمہ، روز پڑھتے ہیں یہ حدیث آپ. فقال اس کا مد مقابل کھڑا ہوا. فقال صدق فقضی بیننا بکتاب اللہ. فقال الاعرابی ان ابنی کان اسیفا علی سیف کیوں پڑھنا ہے؟ اسیفا علی ھذا سیف فزنا کا معنی کیا ہے؟ مزدور. اس کیا مزدور تھا؟ علی ھذا فزنا بامرأتہ، زنا. کیوں تو غلط پڑھ رہے ہیں؟ فزنا فزنا. بامرأتہ فقالوا لی الابنک الرجم فافتدیت ابنی منہ بمئۃ من الغنم ولیدۃ ثم سألت اہل العلم فقالوا انما الابنک جلد مئۃ وتغریب عام. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لاقضین بینکما بکتاب اللہ اما الولیدۃ والغنم فرد علیک وعلی ابنک جلد مئۃ وتغریب عام واما انت یا انیس لرجل فاغدو علی امرأتہ. تو صبح جانا. ہاں ٹھیک ہے. ھذا فرجمہ یہ فغدا. باپ کے ساتھ یعنی ایک آدمی کو آپ بھیج رہے ہیں، 2-4 نہیں، صرف ایک آدمی کو. فرجمہ فغدا علیہ انیس فرجمہ. ٹھیک ہے. باؤ ترجمۃ الحکام وہل یجوز ترجمان واحد. حاکموں کو کتنے مترجم رکھنے چاہیے ہیں؟ 1 یا 2؟ دو. چلے. وہل یجوز ترجمان واحد. کیا ایک ترجمان جائز ہے؟ ٹھیک ہے. وقال خارجۃ بن زید بن ثابت عن زید بن ثابت خارجہ نے زید بن ثابت سے نبی علیہ السلام سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ ان یتعلم کتاب الیہودی. آپ نے حکم دیا کس کو؟ خارجہ کہہ رہے ہیں کس کو حکم دیا آپ نے؟ زید بن ثابت کو. ان یتعلم کہ وہ سیکھے کتاب الیہودی، یہودی کی کتابت. کون سیکھے؟ زید بن ثابت. حتی کتبت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کتبہ، یا تک کہ لکھے میں نے نبی اسلام کے خطوط، واقراتہ کتبہ، اور پڑھ کر سنائے آپ کو ان کے خطوط. اذا کتبوا الیہ، جب وہ لکھتے تھے آپ کی طرف. وقال عمر، جدو نبی اسلام لکھتے سن تے میں لکھتا سا، جدو انہوں نے خط آتے سن تے میں سناتا سا پڑھ کے. وقال عمر وعندہ علی و عبد الرحمن و اور نے عثمان. کہا ان کے پاس علی تھے، عبد الرحمن تھے، عثمان تھے. ماذا تقول حاضی، یہ بی بی کیا کہہ رہی ہے؟ عمر نے پوچھا. قال عبد الرحمن بن حاتب فقلت تخبرک بصاحبها الذی صنع بها. وہ بتا رہی آپ کو اپنے اس صاحب کے بارے میں جس نے اس کے ساتھ زنا کیا. وقال ابو جمرہ كنت اترجم بین ابن عباس و بین الناس. ٹھیک ہے. وقال میں مترجم تھا درمیان عبداللہ بن عباس اور درمیان لوگوں کے. وقال بعض الناس لا بد للحاکم من مترجمین. حاکم کے لیے ضروری ہیں 2 مترجم، 1 نہیں 2 ہونے چاہیے. حدثنا الیمانی اخبرنا شعیب بن الزہری قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ ان عبد اللہ بن عباس اخبرہ ان ابا سفیان بن حرب اخبرہ ان ہرقل ارسل الیہ فی رکب من قریش. بے شک ہرقل نے بلا بھیجا اس کی طرف قریش کی ایک جماعت، قافلے میں. رقم ہے نا قافلہ. ثم قال لترجمان ہی، پھر اپنے ترجمان سے کہا قل لہم انی سائل، ان کے لیے کہو کہ میں ان سے سوال کروں گا. ھذا، میں اس سے سوال کرنے والا ہوں. فإن کذبنی فکذبوہ، اگر یہ میرے ساتھ جھوٹ بولے تو تم اسے جھٹلا دینا. فذکر الحدیث، پوری حدیث ذکر کی. فقال لترجمانی ہی قل لہ ان کان ما تقول حقا، اگر تو صحیح کہہ رہا ہے، حق کہہ رہا ہے، فسیملک موضع قدمی ہاتین، تو وہ مالک بنے گا میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا. اگر تیری گلا سچیاں نے تو ایتھے پھر محمد دی بادشاہی ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم. بس لو جی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ نے تو جمعے کے دن بھی ناغہ نہیں کیا. ہاں ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.